جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی، اے محبوب ہم نے آپ کو صحابہ دیے، اب کوئی بندہ یہ پوچھے آپ کی دعوت کو لے کر کون جائے گا، آپ نے صحابہ کرام کو پیش کرنا ہے، اور یہی صحابہ کرام کا سب سے بڑا مقام ہے، سب سے بڑی ان کی شان ہے، ان کی نسبت اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دی۔ اٹھائیے قرآن کریم، اللہ فرماتے دنیا والوں نبیوں کی تعظیم کرنا، میرے پیغمبروں کا ادب کرنا، میرے نبیوں کا احترام کرنا، اور اٹھائیے احادیث طیبہ، اللہ کے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں دنیا والوں میرے صحابہ کی تعظیم کرنا، میرے شاگردوں کا خیال کرنا، ان کے بارے میں غلط باتیں نہ کرنا۔ اللہ نے قرآن میں کہا نبیوں کا خیال، پیغمبر نے حدیث میں کہا صحابہ کرام کا خیال، وجہ کیا؟ اللہ قرآن میں فرماتے رسولی، اس لیے کہ یہ میرے ہیں، حضور فرماتے اصحابی، اس لیے کہ یہ میرے ہیں۔ انبیاء کو خدا نے اپنا کہا، صحابہ کو حضور نے اپنا کہا، انبیاء کی نسبت خدا کی طرف، صحابہ کرام کی نسبت انبیاء کی طرف۔ الانبیاء یہ براہ راست اللہ سے لے کر امت کو دینے والے، اور صحابہ کرام یہ اللہ سے لے کر، اللہ کے پیغمبر سے لے کر امت کو دینے والے۔ ایک مومن اور مسلمان پر لازم ہے نبی کا ادب کرے، احترام کرے، تعظیم و توقیر کرے، اور ایسے کرے جیسے پیغمبر کے صحابہ نے کی، ایسے پیار کرے جیسے پیغمبر کے صحابہ نے کیا۔ آج دنیا نے بھی تسلیم کیا صحابہ کرام سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی عزت پر، پیغمبر کی حرمت پر، پیغمبر کی عظمت پر آنچ نہیں آنے دیتے۔ اللہ کے نبی مکہ میں آپ کی دعوت پھیلی، ایک گھر، دوسرا گھر، تیسرا گھر، چوتھا گھر، گھر گھر میں دعوت پہنچنی شروع ہوئی۔ مکہ مکرمہ کے لوگ جمع ہوئے، اس پیغمبر کا کیا کریں؟ انہوں نے 3 چیزیں سامنے رکھی۔ نمبر 1، اس نبی کو قید کر دو، جیل میں ڈال دو۔ نمبر 2، اس نبی کو یہاں سے جلا وطن کر کے اپنی سرزمین سے نکال دو۔ نمبر 3، اس پیغمبر کو قتل کر دو۔ جب باری آئی قید کرنے کی، شیطان موجود تھا، اس نے کہا یہ غلطی کبھی نہ کرنا، اللہ کے نبی کو جیل میں نہ ڈالنا، اللہ کے نبی کو قید نہ کرنا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا قید کیوں نہ کرے، اس کی وجہ کیا؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں نبی کے صحابہ نبی سے کتنا پیار کرتے، پیغمبر کے شاگرد پیغمبر کی کتنی تعظیم کرتے، اللہ کے نبی کے صحابہ پیغمبر کا کتنا احترام کرتے، تم نے نبی کو قید کر دیا اور صحابہ گھروں میں بیٹھے رہے۔ اللہ کی قسم یہ ہوگا نہیں، یہ تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اللہ کے نبی کی ذات کو بچانے کے لیے۔ اور صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی تعظیم، پیغمبر کا ادب اور احترام کس حد تک کیا؟ اللہ کے نبی کے صحابہ کی ایک جماعت کو لے کر گئے، دھوکہ کیا، 9 صحابہ کو شہید کر دیا، حضرت خبیب کو پکڑ لیا، حضرت خبیب کو لے کر سولی پہ لٹکانے لگے۔ کسی بندے نے پوچھ لیا اے خبیب بتا تو صحیح، آج اگر تجھے چھوڑ دیا جائے اور تیری جگہ پر تیرے نبی کو سولی پہ لٹکا دیا جائے، تیری جان بھی بچ جائے گی، اولاد بھی بچ جائے گی، تعظیم و توقیر کے ساتھ اپنی خوشی کی زندگی اپنے گھر میں گزارے گا، کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے؟ حضرت خبیب فرمانے لگے تم جان بچانے کی بات کرتے ہو اور یہ کہتے ہو تجھے چھوڑ دیں، تیرے نبی کو قتل کر دیں، اس بات کے اندر کیا تو اس بات پر آمادہ ہے؟ فرمایا جان کو چھوڑو، اگر تم مجھے یہ کہو اے خبیب تجھے چھوڑتے ہیں، تیرے نبی کے پاؤں میں کانٹا لگائیں گے، رب محمد کی قسم میں جان تو دے دوں گا، اپنے نبی کے پاؤں کی ایڑی کے اندر کانٹے کا درد بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ تم کہتے ہو تجھے چھوڑ کر نبی کو لٹکا دے، الیاذ باللہ، اللہ کے نبی کی جان کو چھوڑیے، میں اپنی جان بچانے کے لیے اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا بھی نہیں چبھنے دوں گا۔ صحابہ کرام نے ادب کیا، احترام کیا، اللہ کے نبی کو سنبھالا جیسے سنبھالنے کا حق تھا،
اللہ کے نبی مدینہ منورہ میں پیغمبر نے خواب دیکھا. خواب میں کیا دیکھا؟ میرے جسم پر احرام کی چادریں، میرے ساتھ صحابہ کرام کی جماعت، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا، ہم عمرہ کر رہے. اللہ کے نبی نے صحابہ کو بتایا. 1400 صحابہ لے کر اللہ کے نبی مدینہ سے مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئے. حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. مکہ والوں نے کہا عبداللہ کا بیٹا تجھے مکہ میں آنے نہیں دیں گے، آپ کو طواف نہیں کرنے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے، واپس چلے جائیے. اللہ کے محبوب پیغمبر نے سوچا یہ وقت لڑنے کا نہیں، ان کو سمجھانے کا ہے. انہیں سمجھائے گا کون؟ انہیں بتائے گا کون؟ انہیں راہ راست پر لانے کے لیے کون ان کو سمجھے؟ آپ نے سیدنا فاروق اعظم کو بلایا. فرمایا عمر آپ کے علم میں ہے میں نے بیت اللہ کے طواف کے لیے جانا، مکہ والے جانے نہیں دیتے، آپ جاؤ ان کو جا کر بتاؤ ہمیں طواف کرنے دیں، عمرہ کرنے دیں، 3 دن ٹھہریں گے، ہم نے واپس چلے جانا ہے. حضرت عمر نے جو جواب دیا میں اپنے ذوق میں حضرت عمر کے جملوں کو سمجھاتا ہوں. عرض کیا یا رسول اللہ مکہ والوں کو تلوار سے سمجھانا ہے یا زبان سے سمجھانا ہے؟ فرمایا عمر تلوار سے نہیں، انہیں زبان سے سمجھانا. فرمایا حضور اگر زبان سے سمجھانا ہے پھر مجھے نہیں، پھر عثمان کو بھیجئے. اگر بات تلوار کی ہے پھر کسی کی ضرورت نہیں، میں لے کر جا رہا ہوں تلوار، آپ تیاری کریں، میں بھی تو دیکھوں کس ماں نے وہ بیٹا جنا جو آپ کو عمرہ کرنے سے روکتا ہے. اللہ کی قسم میں ان کی نسلیں تباہ کر دوں گا. فرمایا عمر ابھی تلوار نہیں، زبان سے سمجھانا. آپ نے سیدنا عثمان کا انتخاب کیا. حضرت عثمان چلے گئے. اللہ کے نبی حدیبیہ میں مدینہ اور مکہ کے درمیان اللہ کے نبی حدیبیہ میں رکے ہیں. حضرت عثمان نے مکہ والوں سے بات کی. میں پوری تفصیل میں نہیں، صرف اپنے مقصد کی بات کرنے لگا ہوں. ادھر سے مکہ مکرمہ کے سرداروں کو بھی بات سمجھ آ گئی. یہ معاملہ مذاکرات کا ہے، ٹیبل ٹاک کا ہے، وقت کا تقاضا ہے. ہم مل بیٹھ کر کچھ لیں کچھ دیں، مذاکرات کے ذریعے بات کو طے کریں. مکہ مکرمہ سے لوگ اللہ کے نبی سے مذاکرات کرنے کے لیے. ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا. آنے والوں میں ایک شخص تھا جس کا نام بخاری شریف کی روایت کے مطابق عروہ بن مسعود ثقفی تھا. اللہ کے نبی کے پاس آیا، پیغمبر کی مجلس میں رہا، اللہ کے نبی سے بات کی، کچھ شرائط رکھی، یہ بات بھی کر رہا. اللہ کے نبی کو بھی دیکھتا، پیغمبر کے صحابہ کو بھی دیکھتا. دونوں کا احترام کا تعلق کیسا، دونوں کا آپس میں پیار اور محبت کا تعلق کیسا. یہ یہاں سے واپس گیا، مکہ مکرمہ کے لوگوں سے پوچھنے لگا مکہ والوں بتائیے عبداللہ کے بیٹے محمد کے بارے میں تمہاری سوچ کیا ہے، یہ چاہتا کیا ہے؟ اس نے 40 سال تمہارے اندر گزارے، اس کو سچا تم نے کہا، امانت دار تم نے کہا، فیصلے تم نے کرے. 40 سال کے بعد اس نے نبوت کا اعلان کیا، تم نے نبی کے راستے میں کانٹے ڈالے، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے گڑھے کھودے، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے نبی کی مبارک پشت پر گندی اوجھڑی ڈالی، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے نبی کے گلے میں کپڑا ڈال کر اللہ کے نبی کو گھسیٹا، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے طیف میں جانے پر مجبور کیا، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے پتھر مارے، نبی کے مبارک قدم لو لوہان ہو گئے، وہ تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم نے مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، اس نے مکہ چھوڑ دیا. دعوت پر تب بھی ڈٹ کے کھڑا. تم بدر میں گئے، تم احد میں گئے، تم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا، وہ تب بھی ڈٹ کر کھڑا. آخر کوئی تو وجہ ہوگی، یہ بندہ اتنا ڈٹ کے کیوں کھڑا؟ مکہ والے کہنے لگے عروہ آپ کو پتہ نہیں، اصل یہ بندہ حکومت چاہتا ہے، بادشاہ بننا چاہتا ہے. اس کے لیے بنیاد نبوت کو بنایا تاکہ لوگ کلمہ پڑھیں گے، یہ رعایا میں حکمران بن جاؤں گا، یہ ماتحت میں ان کا حاکم بن جاؤں گا، یہ بادشاہ بننا چاہتا ہے. عروہ بن مسعود نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، بس حدیبیہ کے مقام پر نبی اور صحابہ کا تعلق دیکھا. اس نے قسم اٹھا کر کہا، کہنے لگا رب محمد کی قسم
तुम्हारी गलत फहमी है, ये बादशाह नहीं बनना चाहता। वल्लाहि इन रअयतु मलिकन क़त्तु युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन। मुहम्मदा, मैंने बड़े बड़े बादशाहों को देखा, लेकिन जितना अदब नबी के सहाबा ने नबी का किया, बादशाह की रियाया नहीं करती। जितना इन्होंने नबी को संभाला, कोई बादशाहों को नहीं संभालता। कहने वाले ने पूछ लिया, उर्वा कैसी बात करता है? बादशाह हैं, लोग खड़े हो जाते, लोग हैं बादशाह को सजदा करते। क्या मोहम्मद के सहाबा मोहम्मद को सजदा करते हैं? का नाना बाबा, सजदे से भी बात ऊपर चली गई, इसलिए कि सजदा खुशामद में हो सकता है, सजदा जाती मफाद के लिए हो सकता है। अल्लाह की कसम, मैंने मोहम्मद के सहाबा को देखा, मैंने बादशाह को देखा। अगर कोई बादशाह थूक डाल दे, सजदा करने वाले भी बादशाह की थूक को देखने के लिए तैयार नहीं। उसने फिर कसम उठाई, का फवल्लाहि मा तनखमा नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु वजिल्दहु। मैंने नबी के यारों को देखा, अगर नबी ने मुबारक लुआब डाला, सहाबा ने नबी के थूक को जमीन पे नहीं गिरने दिया, अपने हाथों पे लेकर किसी ने मलकर अपने चेहरे पे मला, किसी ने अपने जिस्म पे फेर लिया। अल्लाह की कसम, ये बादशाह नहीं, ये खुदा का पैगंबर हो सकता। मैंने नबी को देखा, अल्लाह के नबी ने वुजू किया, पानी के जो कतरे नबी के जिस्म से लगे, सहाबा ने एक कतरा भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, आगे बढ़े, अपने हाथों पे उठा लिया। इससे भी बढ़कर कहने लगा, मैंने देखा बादशाहों को सजदा करने वाले, बादशाह के बाल अगर खाने और पीने की चीज में गिर जाए वो उसे देखते नहीं, लेकिन नबुव्वत को मैंने देखा, अपने मुबारक बाल कटवाए, वो बाल लड़खड़ाते हुए यूं जमीन पे जाने लगे। अल्लाह की कसम, नबी के यारों ने नबी के बाल को भी जमीन पे नहीं गिरने दिया, अपने पास संभाल कर रखा। और कहां तक संभाला? उठाइए अल कामिल फी तारीख इमाम इब्न असीर जज़री की, आप उठाइए इमाम तबरी की तारीख तबरी। आज मीडिया पर बैठकर सहाबे किराम को तारीख के पलड़े में तोड़ने वालों, सहाबे किराम पर तारीख की बुनियाद पर मनफी तबसरा करने वालों, कभी उम्मत के नौजवान के सामने ये तारीख भी लो, इनको बताओ ये बातें भी तारीख की। उठाइए अल कामिल फी तारीख, नबी का सहाबी जिसका नाम अमीर मुआविया बिन अबी सुफियान कातिबे वही, जिनके ईमान लाने पर जिब्रील ने कहा था, हुजूर अल्लाह फरमाते हैं मुझे मुआविया पर एतमाद है, इसके जिम्मे वही की किताबत लगा दीजिए। आपने वही की किताबत करी। हजरत मुआविया का आखिरी वक्त आया, रिश्तेदारों को बुलाया, फरमाया कि ये एक पुराना कुर्ता जब मेरा इंतकाल हो जाए, इसे चीर कर, इसे काट कर मेरा कफन इसी को बनाना। फिर एक डब्बी निकाली, उसमें चंद नाखून और चंद बाल थे। का मेरा इंतकाल हो जाए, इन बालों और नाखूनों को मिलाकर कुछ मेरी आंखों पे रखना, कुछ मेरे होंठों पे रखना, फिर मुझे कब्र के हवाले कर देना। पूछने वाले ने पूछ लिया, अमीर मुआविया कैसी वसीयत? दुनिया जाती है, कोई माल की वसीयत, जायदाद की वसीयत, जमीन की वसीयत, बैंक बैलेंस की वसीयत करती। आपने कहा पुराने कुर्ते में मुझे कफन देना, ये नाखून और बाल भी मेरे साथ दफन करना, इसकी हिकमत क्या? फरमाने लगे इसलिए कि ये कुर्ता मोहम्मद मुस्तफ़ा ने पहना था, अल्लाह के नबी के जिस्म से लगा था, फिर हुजूर ने उतार कर मुझे दिया। मैं चाहता ये हूं जब कब्र में जाऊं मेरे जिस्म और नबी के कुर्ते के दरमियान तीसरी चीज ना हो, इसी को लेकर जाना चाहता। और ये नाखून और बाल भी अल्लाह के नबी के, जब मैं दुनिया से चला जाऊं, अल्लाह के नबी का कुर्ता, पैगंबर के नाखून, पैगंबर के बाल, इनके साथ मुझे कब्र के हवाले करना। फिर आपने जुमला कहा, फरमाया असल्लाहु अन यरहमनी बिबरकतिहा। मेरा ईमान कहता है मैंने नमाज भी पढ़ी, मैंने रोजा भी रखा, मैंने हज भी किया, मैंने ज़कात भी दी, मैंने अदलो इंसाफ भी किया, मैंने सारी नेकियां की हैं, लेकिन मेरा ईमान कहता है अगर मुआविया की कब्र को खुदा जन्नत का बाग बनाएंगे, या नबी के कुर्ते की वजह से बनाएंगे, या नबी के नाखून और मुबारक बालों की वजह से बनाएंगे। सहाबा किराम ने फिर नबी को यूं संभाला। क्यों?
اللہ نے فرمایا تو او صحابہ یہ میرے ہیں. اللہ نے فرمایا تو رسولی، صحابہ میرے نبی کی تعظیم اس لیے کرنا کہ یہ کس کے ہیں؟ یہ میرا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہو بعد والو تم میرے صحابہ کا خیال کرنا. کیوں؟ اصحابی، اس لیے کہ یہ میرے ہیں. ہم نبی کی بھی تعظیم کرتے اس لیے کہ نسبت خدا کے ساتھ. ہم اللہ کے نبی کے صحابہ کی بھی تعظیم کرتے اس لیے کہ نسبت محمد مصطفیٰ کے ساتھ ہے. اور جس بندے کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ جڑ جائے یا خدا کے ساتھ جڑ جائے، یاد رکھنا جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا نہیں، اور جو مصطفیٰ کے یاروں کا نہیں وہ مصطفیٰ کا بھی نہیں. دیکھو قرآن میں جا بجا مومنو رب نے کیسے ہے ان کو مخاطب کیا. کبھی یاسین کہا، کبھی طٰہٰ کہا، نام لے کر خدا نے پکارا نہیں. اور نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے. جس کو نسبت نہیں اس کی بخشش نہیں. خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں. جس کے دل میں حضور کی عقیدت نہیں وہ خدا کو نہیں پا سکتا، اور جس کے دل میں پیغمبر کے صحابہ کی قدر و قیمت نہیں وہ اللہ کے نبی کو بھی نہیں پا سکتا. خدا تک پہنچنا مصطفیٰ پر اعتماد ضروری، اور مصطفیٰ تک پہنچنا صحابہ کرام پر اعتماد ضروری. اللہ نے اپنے نبی کو تسلی دیتے ہوئے کہا محبوب میں نے 3 لیے تو کیا ہوا، میں نے بدلے میں آپ کو کوثر دیا، میں نے آپ کو صحابہ دیے. پھر صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کر کے اللہ کے نبی کا تحفظ بھی کیا، نبی کے دین کو بھی بچایا. میں اکثر بیانات میں یہ واقعہ سنایا کرتا. آپ ساتھیوں نے بھی یہ سنا ہوگا، آپ نے بھی یہ بات سنی ہوگی. اللہ کے نبی کی ایک صحابیہ جن کا نام ہے سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، بڑی عمر کی صحابیہ ہیں. غزوہ احد کا واقعہ پیش آیا. اللہ کے نبی مدینہ سے چلے میدان احد کی طرف. سیدہ ام عمارہ کا شوہر اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ کا بیٹا اللہ کے نبی کے ساتھ، آپ کا بھائی اللہ کے نبی کے ساتھ. کسی بھی عورت کے یہ 3 سہارے ہوا کرتے ہیں، شوہر نہیں ہے تو بیٹا، نہیں ہے تو بھائی. یہ 3 سہارے ام عمارہ کے میدان احد میں پہنچے. جنگ لگی، تینوں کے تینوں شہید ہو گئے. سیدہ ام عمارہ کے کانوں میں آواز پڑی آپ کا شوہر چلا گیا، پھر آواز پڑی آپ کا بیٹا بھی چلا گیا، پھر آواز پڑی آپ کا بھائی بھی چلا گیا. آپ نے 3 مرتبہ آواز آنے پر پوچھا میرے نبی کیسے، میرے پیغمبر کا کیا حال، آمینہ کے لال کیسے ہیں. بتایا گیا اللہ کے نبی ٹھیک ہیں. ایک وقت آیا کانوں میں آواز پڑی ان محمدن قد قتل. ام عمارہ جس نبی کا تو کلمہ پڑھتی ہے وہ نبی اب دنیا میں نہیں رہا. اللہ کے نبی بھی دنیا سے چلے گئے. اللہ کے نبی کو شہید کر دیا گیا، اللہ کے نبی کو قتل کیا گیا. سیدہ ام عمارہ اپنے گھر سے نکلتی، میدان احد کا آپ رخ کرتی، احد کی طرف سفر کرتی. راستے میں لوگ ملتے، آپ پوچھتی حضور کیسے. کسی نے بتایا تمہارا شوہر شہید، کسی نے بتایا تمہارا بھائی شہید، کسی نے بتایا تمہارا بیٹا شہید. حضرت ام عمارہ کی زبان پر ایک جملہ اللہ کے نبی کیسے، بتانے والے نے بتایا خاندان تو ختم، اللہ کے نبی ٹھیک ہیں. کہا جب تک نبی کو دیکھوں گی نہیں اب چین نہیں آئے گا، اس لیے کہ آواز آئی اللہ کے نبی نہیں رہے. جب تک دیکھوں گی نہیں اب یقین نہیں آئے گا. اللہ کے نبی کو دیکھا، پیغمبر کے چہرے پر نگاہ پڑی، نبی کے چہرے کی مسکراہٹ، نبی کے چہرے کی نورانیت لمعانیت کو دیکھا، حشاشت اور بشاشت کو دیکھا. ام عمارہ نے جملہ کہا حضور کل مصیبت بعدک جللو. اگر آپ ٹھیک ہیں میری کائنات ٹھیک ہے، اگر آپ محفوظ ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں. حضرت حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ نے شاہنامہ اسلام میں جب غزوہ احد کا پس منظر اشعار کی صورت میں بیان کیا، جب بات ام عمارہ کی گئی، 3 بندوں کے کٹنے کی گئی، ام عمارہ کے صبر کی گئی، اللہ کے نبی سے پیار اور محبت، عقیدت اور الفت کی گئی. حفیظ جلندری بھی تڑپ اٹھا، اس نے بھی لکھا کہ چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو، کسی اچھی خبر کا
बढ़ कर इस्तकबाल करने को गए थे। जंग में उसके बिरादर और शौहर भी निछावर कर दिए थे उसने, फर्जंदों के गौहर भी मिले रस्ते में, उन सब के शहादत के पैगाम उसको सुनाए जा रहे थे। ये सब खास आम उसको, मगर उसकी जुबां पर एक ही इसमें गिरामी था, उसी का नाम नामी था जो मजलूमों का हामी था। भाइयों का न बेटों का न शौहर का ख्याल आया, रसूलुल्लाह कैसे हैं यही लब पर सवाल आया। कहने वाले ने बताया अल्लाह के नबी ठीक हैं, शौहर बेटे भाई दुनिया से चले गए। कहा अल्लाह के नबी ठीक, कहा बिल्कुल ठीक। कहा चल कर दिखा दो मुझको सूरत कमली वाले की, कि इन तारीक आंखों को जरूरत है उजाले की। नजर आया कि हाँ जलवा फगन नूरे तजल्ली है, पुकार उठी कि अब मेरी तसल्ली ही तसल्ली है। तसल्ली है पनाहे बेकसा जिंदा सलामत है, कोई परवाह नहीं सारा जहां जिंदा सलामत है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये कहते हैं कि आपका बेटा नहीं है तो काम कौन करेगा? मैंने उम्मे अमारा दी है, कसरतुल असहाब, मैंने आपसे 3 बेटे लिए, मैंने बदले में आपको सहाबे किराम दिए। काफिर कह सकते थे अल्लाह के नबी ने दुनिया में नहीं रहना, रहना तो सहाबा ने भी नहीं, सहाबा ने भी दुनिया से जाना है। अल्लाह ने कुरान करीम में अल कौसर कहकर बता दिया मेरा पैगंबर सिर्फ नबी नहीं आखिरी नबी है। अब क़ियामत की सुबह तक जो मेरे नबी का कलमा पढ़ता जाएगा मेरे नबी का बेटा भी बनता जाएगा, मेरे नबी के दीन का वारिस भी बनता जाएगा। महबूब परेशान न हो, इन नशानिया कहवल अबतर, मिट गए मिट रहे हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, मिट गए मिट रहे हैं मिट जाएंगे दुश्मन तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अल्लाह मुझे और आपको अपने नबी और नबी के यारों का मकाम समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।